آج کالج کا پہلا دن تھا۔ وہ اسکالرشپ پر اتنے بڑے کالج میں آئی تھی اور غلطی سے آذر خانزادہ کی جگہ پر بیٹھ گئی تھی، جس کی جگہ پر بیٹھنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب انتظار میں تھے کہ کب آذر خانزادہ آئے گا اور اس لڑکی کا انجام برا ہوگا۔ یہ میری جگہ ہے، وہ کتاب میں مگن تھی جب آذر نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھیں بڑی کیے آذر خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ آذر کا دل بے ترتیب کو دھڑکنے لگا۔ آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، اس نے کہا، پر اگلے لمحے جان نکلنے لگی جب آذر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بدتمیز انسان، میرے برابر سے اٹھو۔ وہ غصے کا انتہائی تیز تھا، ذرا سی بات پر بھڑک اٹھنے والا، کسی شعلے کی طرح۔ جب جلتا تھا تو آگ کی لپیٹ دور دور تک جاتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اشتعال میں کمی کے بجائے زیادتی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ غصہ اسے بہت جلد کسی ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کرنے والا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج وہ کمرے میں چھپ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ عادت اسے اپنے کالج کے دوستوں سے لگ گئی تھی۔ اسے کالج میں 2 سال ہو چکے تھے۔ فرسٹ ایئر میں تو اس نے اچھے دوست بنائے تھے، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے فرینڈز گروپ میں کچھ عیاش لڑکوں کا بھی اضافہ ہو گیا جو اسی کی طرح امیر زادے تھے، اور انہیں کاپی کرتے ہوئے وہ بھی سگریٹ کو منہ لگا بیٹھا تھا۔ پہلے تو وہ صرف گھر سے باہر جب اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہوتا تبھی سگریٹ پی لیتا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اسے گھر میں بھی اس کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ آج تیسری مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ وہ چھپ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ یک لخت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے عجلت میں سگریٹ کے جلتے ہوئے حصے پر پھونک ماری اور بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ خود کو نارمل رکھتا دروازے تک آیا اور جو ہی دروازے کا لاک کھول کر ہینڈل گھمایا، وہ دروازہ کھولتی گھوڑے پر سوار ہو کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں شنایا؟ وہ روکھے لہجے میں بولا۔ شنایا کا رنگ اچانک ہی زرد پڑا تھا کیونکہ اس کی سونگھنے کی حس بہت تیز تھی۔ اسے فوراً ہی احساس ہوا کہ جو بو اسے محسوس ہو رہی ہے وہ سگریٹ کی ہے۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے آذر کو دیکھا۔ سگریٹ پی رہے تھے تم؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ پاگل ہو تم؟ میں سگریٹ کیوں پیوں گا؟ کبھی پیا ہے زندگی میں سگریٹ میں نے؟ وہ گھبرا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ اور چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ کر شنایا فوری سمجھ چکی تھی اور اسے سخت دھچکا بھی لگا تھا۔ میں تایا ابو کو بتاتی ہوں، پھر وہی تم سے سچ اگلوائیں گے، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی اور کمرے سے جانے لگی۔ آذر ڈر گیا کہ اگر اس کے باپ کو یہ سب پتہ چل گیا تو وہ اس پر بہت سختی کریں گے۔ اس نے شنایا کو روکنا چاہا مگر وہ بھاگتی ہوئی روہیل صاحب کے کمرے میں جا چکی تھی اور آذر کی مشکوک حرکت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی روہیل صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ جب آذر کو کمرے میں بلایا تو وہ صاف مکر گیا۔ عابد، جاؤ اس کے کمرے کی تلاشی لو، انہوں نے روبدار آواز میں ملازم کو حکم دیا، اور وہ سر ہلاتا جی صاحب کہہ کر آذر کے کمرے میں چلا گیا۔ آذر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جانتا تھا اب اس کا سچ سامنے آ جائے گا۔ وہ شرمندگی سے اپنے باپ کے پاس کھڑا لب کچلتا رہا اور دل میں دعا کرنے لگا کہ عابد کی نگاہوں سے وہ سگریٹ اور لائٹر اور ڈبی بچ کر رہے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں عابد ہاتھ میں آدھا بجھا ہوا سگریٹ، لائٹر اور سگریٹ کی ڈبی لے کر ان کے پاس آ گیا۔ آذر کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اب اس کے پاس خود کو بچانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ چٹاخ! روہیل صاحب نے آذر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس تھپڑ پر آذر کو اپنا گال سرخ ہوتا محسوس ہوا۔ کان سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ بائیں گال پر ہاتھ رکھے انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ آج اس کے باپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ شروع سے بہت سخت مزاج رہے تھے۔ اسے ڈانٹتے تھے مگر انہوں نے کبھی اس پر یوں ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ شنایا نے سہم کر اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے
اسے تایا ابو سے اس نے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ آذر خانزادہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے شنایا کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر کے ملازموں کے سامنے بھی آذر آج ذلیل ہو گیا تھا، صرف شنایا کی وجہ سے۔ جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد میرا تو دل چاہ رہا ہے تمہیں اس گھر سے ہی نکال دوں، لیکن ایک آخری موقع دے رہا ہوں تمہیں، باز آ جاؤ، نہ ہی اب تمہیں پاکٹ منی ملے گی اور کالج بھی ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گے تم۔ ہر طرح کی سہولت دی تمہیں، تم تو سر پر چڑھ گئے۔ وہ غصے سے بولتے جا رہے تھے اور اس قدر تحقیر آمیز رویے پر آذر خانزادہ کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی تھی۔ اس کی آنا کو چوٹ پہنچی تھی کہ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے وہ اپنے باپ اور گھر والوں کے سامنے نہ صرف ذلیل ہوا بلکہ اس کی پاکٹ منی اور اس کی ہیوی بائک بھی اس سے چھن چکی تھی۔ بچہ ہے، نہ سختی کریں اتنی اس پر، میں سمجھاؤں گی۔ اس ایج میں لڑکے نادانی میں یہ سب کر لیتے ہیں۔ آسیہ بیگم نے اپنے بیٹے کے دفاع میں بولی تو روہیل صاحب کی توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا کہ یہ ان کی محبت بلا وجہ کی حمایت اور لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ ایک حقارت بھری نگاہ شنایا پر ڈال کر ضبط سے وہ مٹھیاں بھینچتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جن نگاہوں سے وہ شنایا کو دیکھ کر گیا تھا وہ سمجھ چکی تھی کہ اب آذر اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ اسے جلد بازی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس حرکت کے بعد وہ آذر کی نگاہوں میں بری بن جائے گی، اور یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ اسے سوری کرنے اس کی کمرے میں چلی گئی تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آذر غصے میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا شنایا کو جان سے ہی مار دے۔ شنایا آہستگی سے دروازہ دھکیلتی کمرے میں آئی۔ سوری آذر، مجھے نہیں پتا تھا، تایا ابو غصے میں، وہ انگلیاں مروڑتی اس کے قریب آتے بولی۔ آذر کو اس کے وجود سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹاتا ہوا اٹھا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا اور دانت پیستا ہوا بولا۔ اس کی بازو سختی سے تھام کر اسے وہ دروازے تک لایا اور باہر دھکا دے کر کمرے کا دروازہ بند کرتے اندر سے کنڈی لگا لی۔ شنایا نے دیوار کا سہارا لیا تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو زمین بوس ہو جاتی۔ آذر کے اس قدر جارحانہ رد عمل پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی آذر اس قدر شدید غصے میں ہوگا۔ فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑتی وہ ندامت لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اس وقت بہت برا محسوس ہو رہا تھا، مگر جو ہو چکا تھا وہ بدل نہیں سکتی تھی۔ جلد بازی میں بعض اوقات انسان کا اپنا ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اندازہ اب اسے شدت سے ہو رہا تھا۔ اس کے کالج میں کلاسز شروع ہوئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا، مگر وہ کالج نہیں جا رہی تھی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے بہت بڑا دھوکہ ملا تھا۔ اس وقت بھی وہ سر ہاتھوں میں گرائے کمرے میں بیٹھی تھی، نہ ڈھنگ سے کچھ کھا رہی تھی نہ ہی پی رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں صدیوں کی اداسی، رنجیدگی اور نمی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر امی اور ردا آپی بھی پریشان ہو رہی تھی۔ رومی بس کر دو یار، کتنا سوگ مناؤ گی؟ تمہاری منگنی ٹوٹی ہے، شادی نہیں۔ اس بے وفا شخص کی وجہ سے تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تم خاندان کی پہلی لڑکی ہو جسے اسکالرشپ پر اتنے بڑے کالج میں ایڈمیشن ملا، مگر تم اپنی اسٹڈی، اپنا کیریئر چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے سب برباد کر رہی ہو جسے تمہاری پرواہ ہی نہیں۔ ردا آپی رومیسا کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ رومیسا کی منگنی بچپن سے اس کی کزن کے ساتھ طے تھی۔ 2 سال پہلے سہیل پڑھائی کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گیا تھا، اور وہاں جاتے ہی ان لوگوں نے غرور میں آ کر اپنے تیور ہی بدل لیے، اور کچھ ہی دن پہلے اس کی امی نے یہ کہہ کر منگنی توڑ دی کہ وہ لوگ امریکہ میں ہی سہیل کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پورے خاندان میں پھیل چکی تھی، سب لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ رومیسا کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سب کی باتیں سن کر وہ تھک چکی تھی۔
उसका कॉलेज भी स्टार्ट था, मगर डिप्रेशन और स्ट्रेस से वो कहीं नहीं जा रही थी। पढ़ाई से भी दिल उठ गया था, हालांकि वो हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज की टॉपर रही थी। रेदा आपी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उनकी बात उसके दिमाग में बैठी तो वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। एक सादा सा सूट उसने अपनी अलमारी से निकाला। वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी। उसने बचपन से आम से स्कूल में पढ़ा था, लेकिन फिर स्कॉलरशिप पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और एफएससी के रिज़ल्ट के बाद एक और कॉलेज ने उसे स्कॉलरशिप दी थी। उसे ये कॉलेज बेहतर लगा तो उसने अपना बीएस ऑनर्स यहीं से करने का सोचा। एक हफ़्ता पहले क्लासेस शुरू हो चुकी थी, मगर वो एक हफ़्ते से नहीं जा रही थी। उसका दिल कुछ हल्का हुआ तो दोबारा पढ़ने का दिल करने लगा। उसने किताबें खोली ताकि थोड़ा बहुत तो पढ़ ले। जानती थी एक हफ़्ता कॉलेज से गैर हाजिर रहकर वो अपनी पढ़ाई का नुकसान कर चुकी थी। आज़र का मूड आज भी ख़राब था। आसिया बेगम ने उसे ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया था। ड्राइवर उसे कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार खड़ा था। वो लब भींचता उठा और ख़राब मूड के साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। रुमैसा कॉलेज पहुंच चुकी थी। आज उसका पहला दिन था। उसके चेहरे पर फ़कत उदासी थी। वो अपनी क्लास ढूंढती हुई आ गई और सबसे अलग थलग पहली सफ़ की पहली कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसे फर्स्ट सीट पर ही बैठना पसंद था। थोड़ी देर में दीगर स्टूडेंट्स भी आना शुरू हो गए। जो ही सबने उसे पहली कुर्सी पर बैठे देखा तो क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स उसे हैरान परेशान निगाहों से देखने लगे। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ नहीं बैठ सकती। ये जगह आज़र की है और उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी जगह पर बैठे। एक लड़की ने उससे कहा तो वो अब्रू उचकाकर उसे देखने लगी और फिर कलाई पर बंधी रस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाई। कॉलेज टाइमिंग शुरू हो चुकी है और मैं पहले आई हूँ, सो मेरा हक है कि मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ। ये क्लास किसी की मलकियत नहीं और ना यहाँ मौजूद चेयर्स। वो रूखे अंदाज में बोली। वो तल्ख हो चुकी थी। उसका रूड जवाब सुनकर वो लड़की तो खामोश हो गई। अलबत्ता अब दूसरे स्टूडेंट्स उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बज़िद रही कि इस जगह से नहीं उठेगी। वो नहीं जानती थी वो उस शख्स की जगह पर बैठ गई थी जिसकी जगह पर कोई बैठने का सोच भी नहीं सकता था। वजह उस शख्स का गुस्सा, इश्ताल और अना थी। सब इंतज़ार में थे कि कब आज़र आएगा और इस लड़की का अंजाम बुरा होगा, क्योंकि उन्होंने तो उसे पहले ही समझा दिया था, मगर वो मान नहीं रही थी। रुमैसा ने किताब खोली और पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। आज़र चेहरे पर तल्खी लिए क्लास में दाखिल हुआ। आज उसका मूड इतना ख़राब था कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। जब वो क्लास में दाखिल हुआ और उसने अपनी जगह पर किसी को बैठे देखा तो उसका खून खौल उठा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उसके करीब आया। उसने लड़की को देखा जो शायद कोई नई आई थी, इसीलिए वो थोड़ा ठंडा हुआ कि शायद अनजाने में बैठ गई थी। अगर कोई जानबूझ कर बैठता तो उसकी खैर नहीं थी। सो उसने इस लड़की को रियायत दे दी। सुनो लड़की, उठो यहाँ से, कहीं और बैठो, ये मेरी जगह है। वो किताब में मगन थी। जब आज़र ने टेबल पर हाथ मारा, वो हड़बड़ाकर आंखें बड़ी किए आज़र खानज़ादा को देखने लगी। उसके अचानक बोलने पर वो डर गई थी। आज़र का दिल बेतरतीब धड़कने लगा। उस लड़की की आंखों में देखकर उसे कुछ अजीब लगा। आप लेट आए हैं, अगर जल्दी आते तो बैठ सकते थे, मगर मैं पहले आई हूँ तो ये जगह मेरी हुई। आप कहीं और बैठ जाएं। उसने आम से अंदाज में कहा और निगाहें किताब पर मरकूज़ कर ली। आज़र का गुस्सा उस लड़की की आवाज़ और उसे देखकर ही ख़त्म हो गया था। ये वाहिद लड़की थी जिसे देखकर वो पहली मर्तबा जाने क्यों नरम पड़ गया था। आज़र को खामोश पाकर रुमैसा भी मुतमईन हो गई कि वो कहीं और बैठ जाएगा, पर अगले लम्हे जान निकलने लगी जब आज़र उसके बराबर में ही बैठ गया। बैठते हुए आज़र की बाजू रुमैसा की बाजू से टच हुई थी। बदतमीज़ इंसान, मेरे बराबर से उठो। वो उसकी हरकत पर बौखलाती हुई बोली। मैं यहीं बैठूंगा, या तो मेरी जगह से उठो या फिर बर्दाश्त करो। वो उसकी आंखों में देखकर तुर्की ब तुर्की बोला। रुमैसा ने दांत पीस कर उसे देखा। उसे यकीन आ चुका था
مقابل کوئی ڈھیٹ انسان ہے، اسی لیے ضبط کرتی ہوئی اپنا بیگ اور کتابیں سمیٹتی اٹھ گئی اور کھڑکی کے قریب کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ آذر نے فاتحانہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ البتہ کلاس کے اسٹوڈنٹس حیران تھے کہ آذر اس نئی لڑکی کے ساتھ اتنا نرم بیہیو کیوں کر رہا تھا۔ آذر کو آج ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ رمیسا بہت ذہین اور قابل لڑکی ہے۔ وہ اس سے متاثر ہوا تھا۔ رمیسا، آپ آذر سے 1 ویک کا کام لے لیں۔ مس حوریہ نے آذر کے ذمہ کام لگایا کہ وہ 1 ہفتے کا کام اسے کور کروا دے۔ آذر کلاس کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ اور CR بھی تھا۔ رمیسا نے لب بھینچ لیے۔ اسے آذر پہلی نگاہ میں ہی پسند نہیں آیا تھا۔ البتہ آذر دلچسپی سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ فری لیکچر میں رمیسا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آ گئی تھی تاکہ وہ اسے بتا دے اس 1 ہفتے میں کتنی پڑھائی ہو چکی تھی۔ آذر اسے کام سمجھانے لگا۔ بہت کم وقت میں رمیسا نے کالج میں اپنا نام بنا لیا تھا، یہاں تک کہ کلاس میں سب ٹیچرز اس کی تعریف کرنے لگے تھے۔ اسے گرلز میں CR بنا دیا گیا۔ یہ سب آذر سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اپنے مقابل کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، اور یہ لڑکی واقعی اس کی آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سر، میں آلریڈی CR ہوں، پھر رمیسا کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے سر ندیم سے پوچھا جو کلاس کے انچارج تھے۔ رمیسا کو اس کی قابلیت کی بنا پر CR بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، سر ندیم نے کہا تو وہ لب بھینچ گیا۔ پورے کالج میں صرف رمیسا کی ذہانت کے چرچے ہو رہے تھے اور وہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب سب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، مگر اب یہ پروٹوکول رمیسا کو مل رہا تھا اور وہ اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ اور آج جب وہ کالج آیا تو اس نے رمیسا کو اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے پایا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کے پاس تیز قدم اٹھاتا ہوا آیا۔ میری جگہ پر کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں آئی ہو یہاں؟ پہلا دن ہے تمہارا جو تمہیں نہیں معلوم کہ یہ صرف میری جگہ ہے، اور یہاں کسی کا بھی بیٹھنا میں برداشت نہیں کرتا۔ اس نے لہجہ حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ہوش اس وقت اڑے جب رمیسا نے بتایا کہ وہ خود یہاں شوق سے نہیں بیٹھی بلکہ سر ندیم نے یہیں اس کی جگہ فکسڈ کر دی ہے۔ یہ سن کر آذر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچتا سر ندیم کے پاس پہنچا۔ سر، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری جگہ کسی اور کو کیوں دی؟ غصے میں تو بہت تھا، مگر اپنے استاد سے بات کرتے اس نے اپنا لہجہ نرم رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی، کیونکہ وہ یہ سیٹ ڈیزرو کرتی ہے۔ ایٹیٹیوڈ، غصہ، بدتمیزی، لڑائی جھگڑا، یہ سب خامیاں رکھنے والا شخص آئیڈیل اسٹوڈنٹ یا CR نہیں ہو سکتا۔ یہ سب خامیاں تم میں ہیں، جبکہ رمیسا بہت سلجھی ہوئی، صلح جوئی کرنے والی اور رحم دل لڑکی ہے۔ یہ سیٹ وہ ڈیزرو کرتی تھی، اسی لیے اسے دے دی۔ وہ لسانیت سے بولے، جبکہ آذر کے اندر ایک آگ لگ چکی تھی۔ اسے اسی پل رمیسا سے نفرت محسوس ہوئی، جس کے آنے کے بعد سب اسے اگنور کر رہے تھے۔ وہ غصے میں کلاس روم سے واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی، ماتھے پر پڑے بل اور ماتھے کی ابھرتی ہوئی رگیں رمیسا دیکھ چکی تھی۔ آج سارا دن اس نے غور کیا تھا کہ وہ تکلیف میں تھا۔ رمیسا کو جانے کیوں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آذر کی سیٹ پر نہیں بیٹھے گی۔ اگلے دن اس نے واقعی اپنی سیٹ بدل لی اور سر ندیم سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آذر کی سیٹ اسے واپس نہ لے۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا رمیسا کا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک لڑکی میرے برابر میں آ کر اس طرح کھڑی ہو۔ اس کے آنے کے بعد میری امیج ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اسے اس کالج سے نکلنا ہی پڑے گا۔ وہ تیزی سے سوچتا منصوبہ بندی کرنے لگا اور پھر سر آصف کے پاس آیا۔ ان سے رمیسا کو کالج سے نکالنے کی سفارش کی اور ان سے کہا اگر وہ اس کا یہ کام کر دیں تو وہ انہیں بدلے میں پیسے بھی دے گا۔ سر آصف یہ سنتے ہی دنگ رہ گئے اور غصے میں اسے کمرے سے ہی نکال دیا۔ آذر رمیسا کو کالج سے نکالنے کے منصوبے بنا رہا تھا جب سر ندیم کو اس بات کی خبر ہوئی اور سر آصف نے انہیں آذر کی آفر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے پرنسپل کو شکایت لگا دی
और आज़र को कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल रोहेल साहब के दोस्त भी थे, उन तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। उन्होंने आज़र को अच्छा खासा जलील किया था। घर बैठो अब तुम और जाओ किसी फैक्ट्री में नौकरी ढूंढो, क्योंकि मैं तुम्हें अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा। जिस तरह के तुम्हारे करतूत हैं तुमने पढ़ना नहीं है, बस जलील करके रखना है मुझे। वो दो टोक अंदाज में बोले और उसके किसी भी कॉलेज में जाने पर पाबंदी लगा दी। आज़र को अपनी गलती पर कोई पशेमानी नहीं थी। वो छुपकर सिगरेट पीते मुसलसल रोमैसा के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से उसकी कॉलेज में हैसियत कम हो गई। उसकी क्लास में इमेज ख़राब हुई और उसे कॉलेज से ही निकाल दिया गया। अगर ज़िंदगी में मेरा और तुम्हारा कभी सामना हुआ रोमैसा, तो मैं गिन गिन कर बदले लूँगा। वो सिगरेट का धुआं फिज़ा में उड़ाते खुद से अज़्म कर चुका था। सिगरेट पीकर वो अपने कमरे में आया था। शनाया भी उसे हमदर्दी करने कमरे में आ गई। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं बात करूं ताया अबू से तुम्हारे लिए? वो ज़रूर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। शनाया उसे हमदर्दी करते हुए बोली। आज़र को हमेशा अपनी इस कज़न से नफ़रत रही थी। वो बिला वजह अपनी रहमदिली का टोकरा उठाकर उसके पास आ जाती। वो गुस्से में उठा और उसके करीब आते हुए उसका जबड़ा अपने हाथ में दबोचा। मेरी माँ हो तुम जो मेरे बाप से मेरे लिए बात करोगी? वो उसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। मेरे मामलात से दूर रहो और बिला वजह मेरी माँ मत बना करो। समझ आया तुम्हें? खुद तो तुम पढ़ नहीं सकी, मैट्रिक के बाद किताबें खोलकर नहीं देखी, और मुझे तुम कॉलेज में एडमिशन दिलवाओगी, जाहिल लड़की। उसने तंजियां हंसते हुए कहा और उसका जबड़ा छोड़ दिया। शनाया की आंखें यकलख्त आंसुओं से भर गई। आज आज़र ने उसका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा था। उसे बर्दाश्त ना हुआ। वो आंसू साफ करती हुई अपनी सिसकियों पर जब्त करती उसके कमरे से चली गई। आज़र को उसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो गुस्से में किसी की भी परवाह नहीं करता था, और ये गुस्सा उसे कहाँ ले जाने वाला था वो नहीं जानता था। कुछ अरसे बाद जब रोहेल साहब का गुस्सा ठंडा हुआ तो किसी और कॉलेज में उन्होंने आज़र का एडमिशन करवा दिया, और फिर वहीं से उसने अपना BS मुकम्मल किया था। अब वो रोहेल साहब का ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। घर में अब उसके रिश्ते की बातें होने लगी थी। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। डिनर की टेबल पर शादी का मौजू छेड़ा गया तो रोहेल साहब ने उसका रिश्ता शनाया से करने की ख्वाहिश जाहिर की। शनाया के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान फैल गई। आज़र से उसकी मोहब्बत में आज तक सिर्फ इजाफा ही हुआ था। रोहेल साहब अब आज़र के साथ अपना रवैया बदल चुके थे, क्योंकि उसने उनका ऑफिस बहुत अच्छे से संभाला था और वो उससे काफ़ी मुतासिर भी थे। इसलिए ज़्यादातर अब वो उसी के बात या फैसले को तरजीह देते थे। सॉरी टू से डैड, लेकिन मैं चाहता हूँ जिससे मेरी शादी हो वो पढ़ी लिखी हो। मुझे अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए जो मेरी तरह पढ़ी लिखी हो, काबिल हो, ज़हीन हो। वो दो टोक अंदाज में बोला। वो नहीं जानता था उसके इन अल्फाज से शनाया को कितनी तकलीफ़ हुई थी। वो नम आँखों से आज़र को देखने लगी। चचा और चची भी उसके मुंह फाड़कर बोलने पर दंग रह गए। गलत बात है आज़र, शनाया बेशक तुम्हारे जितना पढ़ी लिखी नहीं है, मगर वो ज़हीन, सुगड़, समझदार और सुलझी हुई बच्ची है। सिर्फ एक पढ़ाई को बुनियाद बनाकर इनकार कर देना कोई अक्लमंदी नहीं है। वो उसकी बात रद्द करते हुए बोले। मगर आज़र का फैसला अटल था। वो किसी सूरत इस रिश्ते पर राज़ी नहीं था। शनाया अपना टूटा दिल संभालती अपने कमरे में जा चुकी थी। रहने दे भाई साहब, मैं किसी चीज़ की ज़बरदस्ती करने का कायल नहीं हूँ। मैं शनाया का रिश्ता कहीं और कर लूँगा। माजिद साहब कहते हुए खाने की टेबल से उठकर कमरे में चले गए। उन्हें आज़र की बात से बहुत तकलीफ़ हुई थी कि उसने उनकी बेटी के बारे में इतनी तल्ख़ बातें की। रोहेल साहब ने आज़र को फोर्स नहीं किया था। क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? उन्होंने इससे पूछा। नहीं डैड, अगर आपकी नज़र में कोई पढ़ी लिखी लड़की मेरी टक्कर की लड़की हो तो आप मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो शाने उचकाते हुए अपने बाप के आगे फर्मा बरदारी से बोला।
وہ آج کل ان کی بات کو زیادہ اہمیت دے رہا تھا تاکہ اس کا باپ اس سے خوش رہے، کیونکہ بڑے عرصے بعد ان باپ بیٹے کے درمیان کھڑی تکلف کی دیوار گری تھی۔ جس طرح آذر صاحب پہلے اس پر غصہ کرتے تھے، اسے سزا دیتے تھے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اب وہ بدل چکے تھے اور سب اس کے برعکس ہو چکا تھا۔ اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی تھی اور ابو اب اس کی شادی کے بارے میں فکر مند تھے۔ ردا کی شادی ہو چکی تھی، اب صرف رومیسا رہ گئی تھی۔ رومیسا کو ایک بار پھر سے شدت سے اپنے سابقہ منگیتر کا دھوکہ یاد آ رہا تھا، کیونکہ خبر ملی تھی کہ اس کی امریکہ میں ہی کسی انگریز لڑکی سے شادی ہو رہی ہے۔ رومی، تم پھر سے اس سہیل کے بارے میں سوچنے لگی ہو؟ مجھے تو افسوس ہے کہ تم اپنے قیمتی جذبات ایک ناقدرے انسان کے لیے ضائع کر رہی ہو۔ ردا بھی اسے اداس دے کر سمجھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد امجد صاحب کمرے میں آئے تھے اور ان لوگوں کو رات کے وقت تیار رہنے کا کہا۔ ان کے کسی دوست نے انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ چلو رومی، تیار ہو جاؤ، تمہارا دل بھی بہل جائے گا، ردا اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ رومیسا بے دلی سے اپنی وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے گلابی اور سرخ رنگ کے امتزاج کا ایک خوبصورت سا جوڑا پہنا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ کر سر پر دوپٹہ لے لیا تھا۔ لائٹ میک اپ کر کے وہ تیار ہو چکی تھی۔ آج کون آ رہا ہے ڈیڈ؟ آذر ابھی آفس سے واپس آیا تھا، گھر میں دعوت کی تیاریاں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ امجد آ رہا ہے، میرا دوست۔ کچھ عرصہ پہلے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو اس کی ورک شاپ پر جا کر اسے ٹھیک کروائی تھی، بس وہیں سے دوستی ہوئی۔ بہت مخلص اور اچھا انسان ہے، اسی لیے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، روہیل صاحب نے اسے بتایا۔ وہ سر ہلاتا فریش ہونے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں مہمان آ چکے تھے۔ رومیسا شرماتی گھبرائی ہوئی سب سے مل رہی تھی۔ کھانا ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں آذر بھی آ چکا تھا۔ جب اس کی نگاہ رومیسا پر پڑی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سانس روک کر اسے دیکھنے لگا۔ رومیسا بھی اسے پہچان چکی تھی۔ آذر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ ماضی میں اس نے کس طرح اس لڑکی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ وہ اسے کبھی بھلا نہیں سکا تھا۔ رومیسا سر جھکا گئی۔ آؤ آذر، ہمارے ساتھ ڈنر کرو، روہیل صاحب نے کہا تو وہ انکار کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس لڑکی کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دے، مگر اپنے باپ کی وجہ سے وہ ضبط کر گیا۔ اس کا رنگ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ جس غصے کو اس نے اتنے سالوں سے دبا کر رکھا تھا وہ کسی لاوے کی طرح ابل کر اس کے وجود سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ رومیسا کا وجود پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد آذر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کھانے کے بعد رومیسا برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ روہیل صاحب سے اس کا تعارف ہو چکا تھا کہ وہ بہت قابل، ذہین اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور اب تو اس کے سگھڑ پن کے مظاہرے بھی روہیل صاحب دیکھ چکے تھے۔ امجد صاحب نے بتایا کہ ردا کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ وہ لوگ رومیسا کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی روہیل صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فی الحال انہوں نے امجد صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ انہیں رومیسا آذر کے لیے پسند آئی ہے۔ پہلے وہ آذر سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ آذر ان کے جانے کے بعد روہیل صاحب کے کمرے میں آفس کی متعلق بات کرنے آیا۔ جب انہوں نے اس کی شادی کا موضوع چھیڑا، مجھے تمہارے لیے رومیسا پسند آئی ہے، وہ لڑکی جو امجد کے ساتھ بیٹھی تھی، تم نے دیکھا بھی تھا اسے، بہت ہی اچھی بچی ہے، تمہارے اسٹینڈرڈ کی ہے، پڑھی لکھی۔ روہیل صاحب کی بات سن کر وہ شاکڈ ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس سے قبل کہ وہ انہیں منع کرتا، اس کے ذہن میں ایک تخیل ابھرا، انتقام اور بدلہ۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے منظور ہے، آپ بات چلائیں، میں جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔
اپنے باپ کے سامنے اپنی امیج بھی اچھی رکھنا چاہتا تھا اور اس لڑکی سے سالوں پرانا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ روحیل صاحب نے امجد صاحب سے رشتے کی بات چلائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ رمیسا کو جب پتہ چلا کہ اس کی شادی آذر سے ہو رہی ہے تو اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھر کر آئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھیم کر سر جھکا لیا۔ جانے کیوں اسے آذر کے بارے میں سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سہیل کو بھول چکی تھی اور اپنی قسمت میں آذر کو لکھا قبول کر چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سب خوش تھے سوائے شنایا اور آذر کے۔ تم نے میری بہت بے عزتی کی ہے نا آذر، میری بد دعا ہے تم کبھی خوش نہ رہو۔ شنایا اس کے کمرے میں آ کر شکوہ کرتے بولی، تم جیسے جاہل ان پڑھ لوگوں کی بد دعائیں لگیں گی اب آذر خان زادہ کو؟ وہ اسے طنزیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا آذر، تم مجھے ریجیکٹ کر دیتے، مجھ سے شادی سے انکار کر دیتے، مگر تم نے ہمیشہ میری بے عزتی کی، مجھے تانے دیے، مجھے حقیر سمجھا، جو کہ میری ذات کی توہین تھا۔ میں ریجیکشن برداشت کر لیتی مگر مجھے اپنی ذات کی تذلیل برداشت نہیں۔ تم صرف خود کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہو نا، تمہارا غرور کسی دن خاک میں ملے گا، یاد رکھنا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی باتیں سن کر اب آذر کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ تم جیسی جاہل لڑکی کے منہ سے یہ بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ جاؤ کام کرو اپنا، اگر اتنی محنت تم اپنی اسٹڈیز میں لگاتی تو شاید کسی اچھی جگہ پر ہوتی۔ وہ منہ پھیر کر بولا۔ شنایا ضبط کرتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ اتنی ذلت بے عزتی کے بعد آذر خان زادہ کو اس نے اپنے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا اور وہ بہت نروس محسوس کر رہی تھی۔ خاندان میں جو لوگ پہلے اس کی اور سہیل کی منگنی ٹوٹ جانے پر باتیں بنا رہے تھے، آج وہی رومیسا کی قسمت پر رش کر رہے تھے۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ دھڑکتے دل سے رومیسا نے ایجاب و قبول کیا تھا۔ اس کا دل نکاح کے بعد یک لخت بے چین ہو گیا اور دل کے ہر کونے میں ایک خلش سی اٹھنے لگی۔ اپنی بدلتی کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ سے فریاد کی کہ اس کی زندگی کا یہ نیا سفر اس کے لیے بہت خوبصورت ثابت ہو۔ آذر چہرے سے بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر انتقام اور نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ سب اسے گلے لگاتے مبارکباد دینے لگے۔ اسٹیج پر اس نے رومیسا کو ریسیو کیا تھا۔ جو ہی رومیسا نے اس کے سرد ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھا، اس کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ آذر بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ نکاح تمہیں مبارک ہو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ رومیسا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ فکر نہ کرو، کچھ عرصے یہ نکاح مبارک رہے گا، وہ دل میں سوچتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور رومیسا رخصت ہو کر آذر کے گھر اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت سے سوالات تھے جو وہ آذر سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کالج سے کیوں نکلوانا چاہتا تھا اور پھر خود ہی چلا گیا۔ وہ آذر کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کے آج کمرے میں آنے کے لیے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ چھت پر موجود تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور اسے سلگانے لگا۔ رومیسا ساری رات اس کا انتظار کرتے کرتے لہنگے، بھاری زیورات اور میک اپ میں ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو آذر اپنے کمرے میں آیا۔ رومیسا بھی جاگ چکی تھی۔ اس نے نرمی سے آذر کے رات کو کمرے میں نہ آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ اسے ضروری کام تھا۔ رومیسا کے دل کو کچھ ہوا کہ اس کا کام زیادہ ضروری تھا یا اس کی نئی نویلی دلہن۔ وہ اسے شکوہ بھی نہ کر سکی۔ ملازمہ انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اس نے لہنگا تبدیل کیا اور تیار ہو کر آذر کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی۔ رومیسا نے بہت کم وقت میں اپنے ساز،
ससुर और दीगर ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। रुहेल साहब बहुत खुश थे कि उन्होंने आज़र के लिए एक बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया है। आज़र ने भी अपने ऊपर मोहब्बत का मसनूई खौल चढ़ाया हुआ था। असल में उसके अंदर सिर्फ गुस्से और नफरत की आग जल रही थी। आज उनकी शादी को 3 महीने हो गए थे। रुमैसा, कल तुम्हारी सालगिरह है और कल मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम सारी उम्र याद रखोगी, वो अपने उसे हिसार में लेते बोला। रुमैसा का सर चकरा रहा था। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। चलो आओ बाहर डिनर पर चलते हैं, वो उसे ऑफर देते बोला, मगर रुमैसा ने इनकार कर दिया क्योंकि उसके सर में शिद्दत से दर्द उठ रहा था। आसिया बेगम ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया था क्योंकि उनके कीमती करोड़ों की मालियत के जेवरात गायब हो चुके थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। काम डाउन आसिया, तुम कहीं रख कर भूल गई होगी, रुहेल साहब उन्हें हौसला देते हुए बोले, मगर उन्हें पूरा यकीन था कि वो इतने सालों से जेवरात जिस अलमारी की खुफिया दराज में रख रही थी, आखिरी मर्तबे भी उन्होंने वहीं रखे थे, मगर आज जब उन्होंने दराज खोला तो वो जेवरात गायब थे। किसी मुलाजिम ने तो चोरी नहीं कर लिए भाभी, शनाया की अम्मी ने खदशा जाहिर किया। नहीं आयशा, उस दराज की सिर्फ 2 चाबियां थी और वो दोनों मेरे पास हैं और दराज का ताला भी लगा हुआ था। कल चाबियां मेरे पर्स में ही थी और आज वहीं से मिली हैं। अगर कोई चोरी करता तो चाबियां उसी जगह से ना मिलती। वो अपना सर थाम कर बोली, मामा आप फिक्र ना करें, मैं पूरे घर की तलाशी लेता हूँ, शायद गलती से इधर उधर हो गए होंगे, आज़र मशवरा देते हुए बोला। रुहेल साहब ने इस में सर हिलाया और अपने वफादार मुलाजिम आबिद को बुलाया कि वो आज़र के साथ पूरे घर को चेक करे। वो भी अब परेशान हो चुके थे क्योंकि वाकई जेवरात बहुत कीमती थे और उनके ख़ानदानी जेवरात थे। शनाया और उसके माँ बाप भी अपने अपने कमरों में देख चुके थे। जब आज़र आबिद के साथ अपने कमरे में आया और उन्होंने रुमैसा की वार्डरोब चेक की तो वहाँ से जेवरात मिल गए। आबिद भी दंग रह गया और जब घर में सबको पता चला कि जेवरात रुमैसा की अलमारी में उसके कपड़ों से मिले हैं तो वो दंग रह गए। ये मेरी अलमारी में कैसे आए? आज़र मुझे नहीं पता, वाकई, वो हैरान परेशान होती हुई बोली। बस कर दो रुमैसा, डैड आज मुझे बहुत दुख हो रहा है और दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि रुमैसा इन 3 माह में घर से छोटी मोटी चीज़ें चोरी करती रही है। मैं चुप रहा कि ये गरीब घराने की लड़की है, शायद ज़्यादा दौलत देखकर ऐसा कर रही है। मैंने इसे समझाया कि जो चाहिए मुझे कहो, इस तरह चोरी मत करो, लेकिन देखें आज इसने हद कर दी, करोड़ों के हमारे ख़ानदानी जेवरात चुरा लिए। वो सब जेवरात रुहेल साहब के हवाले करता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया। रुमैसा के होश उड़ गए। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शौहर उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएगा। आज़र, ये तुम क्या कह रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं नहीं जानती ये जेवर मेरी अलमारी में कहाँ से आए। वो तकलीफ से उससे पूछने लगी। डैड, बस बहुत हो गया, मैं अब इस लड़की के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। इसने आज सबके सामने मुझे जलील किया है। मैं ऐसी लड़की अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता जो चोर हो, दौलत की लालची हो। पता नहीं कहाँ से ये पढ़ी लिखी, ज़हीन, अक्लमंद और काबिल लड़की है, बल्कि मुझे तो ये चोरनी और लालची लग रही है। आज़र मसनूई उदासी से बोला। उसने पूरी कोशिश की थी कि वो सबको रुमैसा के खिलाफ भड़का दे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है रुमैसा कि तुम जैसी लड़की पर हम लोगों ने भरोसा कर लिया। तुम इस घर से अब जा सकती हो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। तलाक के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। रुहेल साहब अपने बेटे की साइड लेते हुए बोले। रुमैसा की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। सांस रुकने लगी थी। उसके सर में दर्द की टीसें उठने लगी। उसका जी चाह रहा था सब लम्हों में ख़त्म हो जाए ताकि उसकी ये तकलीफ़ तो बाकी ना रहे। उसका दिल बुरी तरह टूटा था। वो पत्थर की तरह एक जगह खड़ी रही। उसने सफाई देने की कोशिश की मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था।
آذر نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے کھینچتا ہوا مین گیٹ تک لایا۔ آج میرا انتقام پورا ہوا۔ اسی طرح تمہاری وجہ سے میں بھی ذلیل ہوا تھا اور آج تم بھی ہو گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ رمیسا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جس وجہ سے آذر کا چہرہ اسے دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی اور گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اس کے اندر ان لوگوں کے آگے اپنی سچائی ثابت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب اس کے شوہر نے ہی اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا تو وہ خود کو سچا ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ سب نے آذر کا ہی یقین کرنا تھا۔ وہ اجڑی ہوئی حالت میں گھر آئی اور روتے ہوئے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں بتایا۔ امجد صاحب کا خون کھول اٹھا۔ وہ روہیل صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر روہیل صاحب ان لوگوں کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ رمیسا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ آج وہ بے ہوش ہوئی تو اسے ہوش ہی نہ آیا۔ اسے ایمرجنسی ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر رمیسا کو مزید رونا آنے لگا۔ آپ رمیسا کے سسرال والوں سے بات کریں، انہیں بتائیں، شاید وہ ہماری بچی پر رحم کریں۔ مدیحہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے تکلیف سے بولی۔ امجد صاحب نے آذر کو کال ملا کر صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ بچے کا سن کر ایک پل کے لیے آذر کا دل دھڑکا، مگر پھر اس کا غصہ غالب آنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت رمیسا کو طلاق دے کر رہے گا۔ اس نے روہیل صاحب سے اس بارے میں ڈسکس کیا تو وہ اسے کہنے لگے کہ رمیسا کو معاف کر کے ایک موقع دے دو۔ اب وہ اکیلی نہیں بلکہ اس کے پاس بچہ بھی ہے۔ یہ سنتے ہی آذر آگ بگولا ہو گیا۔ میں اس بچے کے دنیا میں آنے کے بعد ہر صورت اسے طلاق دوں گا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ روہیل صاحب نے مزید آذر کو فورس نہیں کیا تھا۔ شنایا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے آذر کے حال سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی اور اسے پورا یقین تھا آذر کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ٹھوکر ضرور لگے گی۔ رمیسا کو زندگی میں دوسری مرتبہ دھوکہ ملا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ آذر نے انتقام لینے کے لیے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، آذر کو رمیسا کی کمی محسوس ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دن بعد رمیسا کی ڈیلیوری تھی اور وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ رمیسا کو اس گھر سے گئے 8 ماہ ہو چکے تھے اور اب جانے کیوں اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ رات کو کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اس کا دل برا ہو رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رمیسا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں گھر سے جاتے ہوئے جو تکلیف تھی، آنسو تھے، اذیت تھی، اب اسے یاد آ رہی تھی۔ میں تمہیں اور ہمارے بچے کو گھر لے آؤں گا رمیسا، وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ رمیسا کے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ وہ اگلی صبح بہت خوش تھا، انتظار میں تھا کہ کب اسپتال سے خوشخبری آئے گی اور وہ اپنے بچے کو دیکھنے جائے گا۔ اسے رمیسا کو دیکھنے کا بھی انتظار تھا۔ پہلی نظر جب اس نے کالج میں رمیسا پر ڈالی تھی تبھی وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ آئینے میں کھڑا اپنے بال کنگھی کر رہا تھا جب اسپتال سے فون آیا۔ اس نے خوشی سے فون اٹھایا، مگر جو خبر اس نے سنی اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ڈیلیوری کے دوران رمیسا اور بچے کی جان چلی گئی تھی۔ یہ خبر سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھ اور ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا باہر بھاگا تھا اور روہیل صاحب سے بات کی تھی۔ وہ بھی غمگین ہو گئے۔ آذر فوری اسپتال بھاگا، جہاں اس نے اپنی آنکھوں سے رمیسا اور اپنے بچے کا آخری دیدار کیا۔ رمیسا کے چہرے پر شدید غم تھا، اداسی تھی
اور اس کا بچہ بہت خوبصورت تھا، مگر اب وہ دونوں ہی اس دنیا سے منہ موڑ کر جا چکے تھے۔ امجد صاحب نے اسے مزید رومیسا سے ملنے نہیں دیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میری بیٹی مر گئی، تم نے مارا ہے اسے، تم قاتل ہو اس کے، وہ چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ آذر اپنا سر تھام گیا۔ شکستہ قدموں سے وہ گھر آیا اور روہیل صاحب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ڈیڈ، میں قاتل ہوں اس کا، میں نے مار دیا اسے، اگر میں اس پر الزام نہ لگاتا تو وہ میرے پاس ہوتی، میرا بچہ میرے پاس ہوتا، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ اور پھر اس نے اس سچ کا انکشاف کر دیا کہ اسی نے رومیسا سے نفرت اور انتقام میں اس پر اتنا بڑا الزام لگاتے اسے گھر سے نکلوایا تھا۔ روہیل صاحب شاکڈ رہ گئے تھے، شنایا بھی دنگ رہ گئی تھی، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس جیسے ظالم اور سفاک انسان سے اللہ نے اس کی شادی نہیں کی تھی، جس نے رومیسا کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا؟ اسی لمحے شنایا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آذر کو زندگی میں بہت بڑی ٹھوکر لگی تھی۔ اسے اپنے بیوی بچے کے جنازے میں بھی شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور رومیسا کی الماری سے اس کے کپڑے سینے سے لگاتا رونے لگا۔ روہیل صاحب اس سے کافی ناراض تھے، انہیں لگتا تھا ان کا بیٹا بدل گیا ہے، مگر آج انہیں اندازہ ہوا تھا کہ ان کا بیٹا کبھی بدلا نہیں تھا، وہ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، بس اب فرق یہ تھا کہ اس نے اپنے اوپر اچھائی کا ایک مصنوعی خول چڑھا لیا تھا، مگر قسمت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دن رات اس کے خوابوں میں رومیسا اور اس کا بچہ آتے تھے۔ رومیسا کی گود میں اس کا بچہ ہوا کرتا تھا، اور وہ شکوہ بھری نظروں سے آذر کو دیکھتے ہوئے کہتی تھی، تم نے مجھے مار دیا آذر، تم میرے قاتل ہو، میں نے تم سے محبت کی مگر تم نے مجھے مار دیا، وہ روتے ہوئے کہتی تھی۔ آذر اسے اپنے سینے سے لگانے اس کے قریب جاتا تھا، مگر وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ ایک پچھتاوا تھا، دکھ تھا، ندامت تھی، اذیت تھی اور تکلیف تھی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس کی انا، اس کا غصہ اسے اس مقام تک لے آیا تھا۔ رومیسا پلیز ایک بار واپس آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، میں تمہارے لیے سب کروں گا، میں مر جاؤں گا تمہارے لیے، بس تم واپس آ جاؤ۔ وہ اس کی تصویر دیکھتے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی، اس کا غرور ختم ہو چکا تھا۔